بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. A similitude of the garden which is promised unto those who keep their duty to Allah. Underneath it rivers flow. Its food is everlasting and its shade. This is the reward of those who keep their duty, while the reward of disbelievers is the fire. جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے پھل ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں اور اس کے سائے بھی۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی ہیں، اور کافروں پھر نیکوں کا انجام بیان فرماتے ہیں کہ ان سے جن جنتوں کا وعدہ ہے اس کی ایک صفت تو یہ ہے کہ اس کے چاروں طرف نہریں جاری ہیں، جہاں چاہیں پانی لے جائیں، پانی بھی نہ بگڑنے والا۔ پھر دودھ کی نہریں ہیں، اور دودھ بھی ایسا جس کا مزہ کبھی نہ بگڑے، اور شراب کی نہریں ہیں جس میں صرف لذت ہی لذت ہے، نہ بدمزگی نہ بےہودہ نشہ، اور صاف شہد کی نہریں ہیں، اور ہر قسم کے پھل ہیں، اور ساتھ ہی رب کی رحمت، مالک کی مغفرت۔ جنت کے پھل ہمیشگی والے ہیں، اس کے کھانے پینے کی چیزیں کبھی فنا ہونے والی نہیں۔ صحیح بخاری نیز مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسوف کی نماز پڑھائی تھی تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ دوران نماز کسی چیز کو گویا لینے کے ارادے سے آگے بڑھے، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پچھلے پاؤں پیچھے کو ہٹنے لگے۔ رسول اللہ نے فرمایا، ہاں، میں نے جنت کو دیکھا تھا اور چاہا تھا کہ ایک خوشہ توڑ لوں، اگر لیتا تو رہتی دنیا تک وہ رہتا اور تم کھاتے رہتے۔ مسند ابی اعلیٰ میں ہے کہ ایک دن ظہر کی نماز میں ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے کہ آپ ناگہاں آگے بڑھے اور ہم بھی بڑھے، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ نے گویا کوئی چیز لینے کا ارادہ کیا، پھر آپ پیچھے ہٹ آئے۔ نماز کے خاتمے کے بعد ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، آج تو ہم نے آپ کو ایسا کام کرتے ہوئے دیکھا کہ آج سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا، ہاں، میرے سامنے جنت پیش کی گئی جو تر و تازگی سے مہک رہی تھی، میں نے چاہا کہ اس میں سے ایک خوشہ انگور کا توڑ لاؤں، لیکن میرے اور اس کے درمیان آڑ کر دی گئی، اگر میں اسے توڑ لیتا تو تمام دنیا اسے کھاتی اور پھر بھی ذرا سا بھی کم نہ ہوتا۔ اس معنی کی روایت صحیح مسلم میں بھی ہے۔ صحیح مسلم، صحیح ابن حبان، سنن دارمی وغیرہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جنتی خوب کھائیں پئیں گے، لیکن نہ تھوک آئے گی، نہ ناک آئے گی، نہ پیشاب، نہ پاخانہ، مشک جیسی خوشبو والا پسینہ آئے گا اور اسی سے کھانا ہضم ہو جائے گا۔ جیسے سانس بے تکلف چلتا ہے، اس طرح تسبیح و تقدیس الہام کی جائے گی۔ مسند احمد نیز صحیح ابن حبان اور معجم الاوسط وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک اہل کتاب نے رسول اللہ سے کہا کہ آپ فرماتے ہیں جنتی کھائیں پئیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا، ہاں ہاں، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ ہر شخص کو کھانے پینے اور جماع اور شہوت کی اتنی قوت دی جائے گی جتنی یہاں 100 آدمیوں کو مل رہی ہو۔ اس نے کہا، اچھا، تو جو کھائے گا پیے گا اسے پیشاب پاخانے کی بھی حاجت ہوگی، پھر جنت میں گندگی کیسی؟ رسول اللہ نے فرمایا، نہیں، بلکہ پسینے کے راستے سب ہضم ہو جائے گا اور وہ پسینہ مشک کی بو کا ہوگا۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 32 اور 33 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، وہاں جنت میں بکثرت میوے ہوں گے، نہ کٹیں نہ ٹوٹیں، نہ ختم ہوں نہ گھٹیں، سائے جھکے ہوئے، شاخیں نیچی، سائے بھی ہمیشگی والے ہوں گے، جیسا کہ اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 20 میں فرمایا، ایماندار نیک کردار بہتی نہروں والی جنتوں میں جائیں گے، وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور بہترین لمبے چوڑے سائے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، جنت کے ایک درخت کے سائے تلے تیز سواری والا سوار 100 سال تک تیز دوڑتا ہوا جائے، لیکن پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔
قرآن مجید میں سورہ واقعہ کی آیت نمبر 30 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ جنت میں سائے ہیں پھیلے اور بڑے ہوئے۔ عموماً قرآن کریم میں جنت اور دوزخ کا ذکر ایک ساتھ آتا ہے تاکہ لوگوں کو جنت کا شوق ہو اور دوزخ سے ڈر لگے۔ یہاں بھی جنت کا اور وہاں کی چند نعمتوں کا ذکر فرما کر فرمایا کہ یہ ہے انجام پرہیزگار اور تقوی شعار لوگوں کا، اور کافروں کا انجام جہنم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کی آیت نمبر 20 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ جہنمی اور جنتی برابر نہیں، جنتی بامراد ہیں۔ خطیب دمشق بلال ابن سعد رحمہ اللہ تابعی فرماتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ کے بندو، کیا تمہارے کسی عمل کی قبولیت کا یا کسی گناہ کی معافی کا کوئی پروانہ تم میں سے کسی کو ملا؟ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم بیکار پیدا کیے گئے ہو اور تم اللہ تعالیٰ کے بس میں آنے والے نہیں ہو؟ اللہ کی قسم، اگر اطاعت الہی کا بدلہ دنیا میں ہی ملتا تو تم تمام نیکیوں پر جم جاتے۔ کیا تم دنیا پر ہی فریفتہ ہو گئے ہو؟ کیا اسی کے پیچھے مر مٹو گے؟ کیا تمہیں جنت کی رغبت نہیں، جس کے پھل اور جس کے سائے ہمیشگی والے ہیں؟ اے اللہ، ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں اور آتش جہنم سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔